السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہیں معروف دانشور اسلامک اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب. دیش میں کئی سارے مدعے ہیں، ان پر بات چیت کریں گے. اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید. بہت شکریہ. کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ان دنوں دیش میں کئی سارے مدعے ہیں، لیکن سب سے بڑا مدعا جو کل پیش آیا ہے، ادے پور میں 2 مسلم نوجوانوں نے اعانت رسول کے معاملے میں ایک ہندو ٹیلر کا قتل کر دیا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس طرح کا قتل جائز ہے؟ دیکھیے، یہ شرعی اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے غلط ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو امت مسلمہ کے مسلم و ثبوت اور مطلب جسے نوٹڈ اسکالرز کہتے ہیں، مذہبی علماء، وہ کہہ چکے ہیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ مجھے خوشی ہے کہ کل سے آج تک جتنے بھی رد عمل آئے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے، ان کی تمام جماعتوں کی طرف سے، ان کے تمام دانشوروں کی طرف سے، ان کے تمام سیاسی لیڈروں کی طرف سے، وہ بنیادی طور پہ بغیر اف اینڈ بٹ کے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. اور میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے پہلے مسلمان اخلاقی اعتبار سے مضبوط موقف کا مالک تھے، لیکن کل کے واقعے نے ہماری پوزیشن کو کمزور کیا ہے اور ان طاقتوں کو جو مسلمانوں کو ایک طرح سے اسلام و فوبیا کا شکار بنا رہی تھیں، ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں. یہ کن لوگوں نے کیا؟ ان کے پیچھے کوئی آپ کو سازش لگ رہی ہے؟ کس وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ سازش وادش کو میں نہیں مانتا ہوں. بنیادی طور پہ اصل بات یہ ہے، تحقیق ہوگی. تحقیق انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے اور واضح ہونی چاہیے اور سب کے سامنے آنی چاہیے. بالکل. اختر الواسع صاحب، اس پورے معاملے کی جو جڑ یا بنیاد ہے وہ بی جے پی کی فارمر اسپوک پرسن نپور شرما ہے. لوگ لگاتار گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اسی کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے، ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم کے نام میں نے ایک خط لکھا تھا. اس میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کو ہم بلہ قرار دے دیں، وہ جس نے احانت کی اور وہ جنہوں نے احتجاج کیا. تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کل کے بعد سے میں ابھی اس مسئلے کو پہ دوبارہ کوئی بات کرنے سے پہلے یہ نہیں چاہتا کہ کل کے معاملے کے تدارک کے طور پہ یا پیرالل کے طور پہ اسے دیکھا جائے. جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احانت کا مسئلہ ہے، ہم اس سلسلے میں سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سرکار ایسا قانون بنائے کہ کسی مذہب کے پیشوا، کتاب اور عقائد کو احانت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور وہ لوگ جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو صرف پارٹی پوزیشن سے ہٹانا کافی نہیں ہے، ان کے خلاف قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. اختر الواسع صاحب، ان دنوں جرنلسٹوں کو لگاتار گرفتار کیا جا رہا ہے. 2 معاملے ہوئے. پہلا معاملہ اگر تیستا سے تلوار کا دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ذکیہ جعفری کی عرضی خارج ہو گئی اور اس کے بعد تیستا سے تلوار کو گرفتار کیا گیا. آپ ان لوگوں میں جنہوں نے آپ نے بالکل قریب سے دیکھا تھا گجرات فساد کو، کیا ہوا تھا؟ اور ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ سرکار کا کوئی قصور نہیں تھا، بدنام کیا گیا تھا تیستا سے تلوار اور ان کے NGO کے ذریعے. نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اور تیستا ہوں یا پولیس کے سابق افسر ہوں، ایسا ہے، ان کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے نشانہ بنایا جانا چاہیے. بلکہ لیکن یہ ایک موقع ہے جب وہ اپنی براعت کا اظہار کر سکتے ہیں اور صورتحال کو دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. یہ انہیں سرکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مقدمہ چلے گا اور پیشیاں ہوں گی اور بیانات ہوں گے تو سرکار کے لیے اور فضیحت کا سامان ہوگا. ایک بات ہے، چونکہ بہرحال اس سے سرکار کو کوئی فائدہ نہیں ہونے خوش والا ہے ہے. کہ ہمیں کلین چٹ ملی ہے. نہیں، کلین چٹ، دیکھیے، سپریم کورٹ میں کلین چٹ ملنا دوسری بات ہے، نیچے بھی ملی اس سے بھی دوسری بات ہے. لیکن اب جسے کہتے ہیں گڑے مردوں کو دوبارہ اکھاڑنا جو ہے وہ مناسب سرکار کے لیے نہیں تھا. جن لوگوں نے سرکار کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، انہوں نے سرکار سے کوئی ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. نہیں، کوئی مطلب وہ نہیں ہے. یہ بات ہم نے ایک بات.
दूसरी बात सिर्फ इसी तरह ज़ुबैर का मामला है। ज़ुबैर के मामले में भी ये है कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने एक आदमी को, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2018 का केस आपको कल पता चला है जी। सवाल ये कि आप बुलाते किसी और चीज़ के लिए हैं और आदमी को किसी और चीज़ में नत्थी कर देते हैं। ये बुनियादी तौर पे अखलाक़ी एतबार से भी और क़ानूनी एतबार से भी समझ में ना आने वाली बात है। ये बात समझनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो है उस पर रीज़न प्रिवेल करेगा, है न। और ज़ुबैर जैसे केस जो हैं वो केवल ज़ुबैर को भी छोड़ दिया जाएगा और उन पर इस तरह के केसेस नहीं लगाए जाएंगे। सरकार को ये भी समझना चाहिए कि एडिटर गिल्ड हो, प्रेस क्लब हो या दूसरी एजेंसियां हों, सब ने इसकी एक तरह से मजम्मत ही की है और इस तरह से सरकार को कटहरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को जो लोग इस तरह के मशवरे दे रहे हैं वो कोई सरकार के दोस्त हैं। बिल्कुल। अख्तरुल वासी साहब, इन दिनों बुलडोज़र एक तरह से बहुत ज़्यादा चलने का सिलसिला शुरू हो गया है और दो मामले आए। एक तरफ कहा गया कि 10 जून को एक वायलेंस हुआ कुछ जगहों पर एहतजाज के नाम पर, तो उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। इलाहाबाद में भी, सहारनपुर में भी वीडियो वायरल है, कितना बेदर्दी से मारा गया। अग्निपथ को लेकर के भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ देश का। उस मामले में किसी ने ये नहीं मांग की कि बुलडोज़र चलाया जाए, न किसी सरकार ने कार्रवाई की। मुसलमानों ने मामूली सा प्रोटेस्ट किया, एक दो जगह पर पत्थर की खबर आई, उनके घरों को तोड़ दिया गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि बुनियादी तौर पे जावेद का प्रयागराज में एक मकान यानी मुनहदम किया गया, वो उनकी बीवी के नाम है, मुकदमा अदालत में है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रोटेस्ट होता है, कल नोटिस आता है, परसों मकान मुनहदम कर दिया जाता है। नंबर 1, वो मकान किसके नाम है सरकार को ये पता नहीं है। सरकार को पता है, ऐसी बात नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि आप जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं जी, सरकार किस लिए ले रही थी? तो इसमें अगर कोई गलती थी तो वो माफ़ कीजिएगा, उनकी नहीं थी जिन्होंने मकान बनाया, सिर्फ उनकी भी थी जिन्होंने मकान बनने दिया, यानी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़। तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ? जो एक सवाल है, ये बहुत बुनियादी सवाल है कि म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो हमारे साथ है प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, जिन्होंने मौजूदा हालात पर और अहम मुद्दों पर बातचीत की। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।